اس کے لیے کوئی فنڈ ان کے پاس موجود نہیں ہوتا، لیکن 5-6 سال کا عرصہ گزرتا ہے، 8-10 سال کا عرصہ گزرتا ہے، ہم عالی شان مسجد کی وہاں تعمیر دیکھنے لگ جاتے ہیں، جس میں ماربل لگا ہوا ہوتا ہے، RCC چھتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور بہترین نظام مسجد کا چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح مدرسے کو اگر آپ دیکھیں تو مدارس کے بنانے والے انتہائی قسم پرسی کے عالم میں بلاکوں کی دیواریں کھڑی کر کے اور ٹین کی چھتیں بنا کر مدرسہ قائم کرتے ہیں، کھنڈرات کے اندر مدرسہ بناتے ہیں، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد عالی شان مدرسہ بن جاتا ہے جس میں AC بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جس کے اندر بہترین قسم کا نظام چل رہا ہوتا ہے اور ہزاروں طلباء کی تعلیم کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے اور بہترین قسم کی رفاہی خدمات اس ادارے کے ذریعے سر انجام دی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو کھنڈرات سے ادارے کو اٹھا کر عالی شان عمارتیں بنا کر اور ان کے ذریعے عالی شان پروگرام کو آگے بڑھا کر علماء دکھا رہے ہیں کہ ہمارے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، جبکہ اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ عالی شان بلڈنگیں بنا کر ڈاکٹروں کے حوالے کی جاتی ہیں، لیکن ان ہسپتالوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ اگر یقین نہ آئے تو اپنے ملک کے سرکاری ہسپتالوں میں یا میونسپلٹی کی ڈسپنسریوں کے اندر جا کر کے دیکھ لیجئے کہ ان کی کیا کیفیت ہے اور کس طرح تباہ حال ہو رہی ہے۔ اور پھر دیکھیے ادارے بنا کر ان اسکولوں کالج کے پڑے ہوئے کے ہاتھوں میں دیے جاتے ہیں، وہ ادارے تباہ ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ ہماری سیاست محض اس لیے تباہ ہوئی کہ یہ علماء کے ہاتھ میں نہیں تھی بلکہ دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کے ہاتھوں میں تھی۔ ہماری تجارت محض اس لیے تباہ ہوئی کہ تجارت میں عمل دخل رکھنے والے وہ لوگ تھے جن کا مدارس اور مساجد کے اندر کوئی کردار نہیں تھا۔ اس بنا پر میں آج کی اس مجلس کے اندر آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو، اگر ملک کو بچانا چاہتے ہو تو جس طرح مدارس اور مساجد نے ترقی کی ہے اور انہوں نے اپنے تحفظ کا اللہ نے ان کے لیے ایسا نظام بنایا ہے کہ پوری دنیا کی طاقتیں انہیں تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مدارس روز بروز ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال وفاق المدارس نے یہ اعلان کیا تھا کہ وفاق المدارس کے تحت امتحان دینے والے جو طلباء ہیں ان کی تعداد تقریباً 1,02,000 ہے، جبکہ اس سال یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وفاق المدارس کے نظام کے تحت امتحان میں حصہ لینے والے طلباء کی تعداد 1,40,000 ہے۔ گویا اس سال 38,000 طلباء اور طالبات کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ پوری دنیا کی کوشش ہے کہ اداروں کے کردار کو محدود کیا جائے، لیکن یہ اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس بنا پر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ملک کو بچانا چاہتے ہیں اور اگر ملک کی دینی مدارس کی ایک غلط تصویر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ایک واقعہ مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عبرت کے لیے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر کوئی تصویر بنی ہوئی تھی اور تصویر اس انداز پر بنی ہوئی تھی کہ ایک شیر کھڑا ہوا ہے اور ایک انسان اس کی گردن پکڑ کر کے مروڑ رہا ہے اور اس کی گردن کو مروڑ کر اسے قتل کر رہا ہے۔ ایک شیر آ کر زندہ شیر آ کر کھڑا ہو کے اس کو دیکھنے لگ گیا۔ ایک انسان بھی اس کے برابر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ انسان نے دیکھتے ہوئے شیر سے کہا کہ دیکھتے ہو تمہارا کیا حشر ہو رہا ہے تصویر کے اندر؟ وہ کہنے لگا کہ قلم بر کف دشمن است، قلم انسان کے ہاتھ میں تھا نا، میرے دشمن کے ہاتھ میں تھا، اس نے میری تصویر ایسی بنائی ہے، ورنہ عملی اگر مظاہرہ کرنا ہے تو ذرا سیدھے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، میں دیکھتا ہوں کس کی گردن دبوچی جاتی ہے اور کون موت کی وادی کے اندر دھکیلا جاتا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے علماء کی یا دینی مدارس کی جو تصویر کھینچی جا رہی ہے وہ انتہائی بھونڈی اور غلط تصویر بنائی جا رہی ہے، جبکہ حقیقت میں ہمارے یہ دینی ادارے جو کردار معاشرے کے اندر سر انجام دے رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ رفاہی کاموں میں بھی یہ کسی سے پیچھے نہیں ہے، لوگوں کی خدمت کے اندر بھی یہ کسی سے پیچھے نہیں ہے، اور دین کے تحفظ میں تو ان کے علاوہ کوئی اور دنیا کے اندر نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ ہمارے ان اداروں نے دنیا کو ہر قسم کے افراد فراہم کیے ہیں، عظیم اسکالر دنیا کو فراہم کیے انہی اداروں نے، اور بہترین قسم کے
وکیل فراہم کیے انہی اداروں نے، بہترین قسم کے جج فراہم کیے انہی اداروں نے. میں ان لوگوں کے نام نہیں لے رہا ہوں، آپ اگر غور کریں گے تو آپ کے سامنے ان کے نام بھی آ سکتے ہیں. بہترین قسم کے سیاسی قائد فراہم کیے انہی اداروں نے. اس بنا پر میں یہ کہتا ہوں کہ عملی طور پر بھی ان اداروں کا ایسا کردار ہے کہ ان اداروں کو باقی رہنا چاہیے اور پورے ملک کو ان اداروں کے ساتھ منسلک ہو جانا چاہیے، تاکہ جس طرح یہ ادارے محفوظ ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے پورے ملک کی حفاظت کی صورتحال پیدا ہو جائے. اور آج کی جو مبارک مجلس ہے، قرآن کریم کے ختم کے حوالے سے کچھ بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے. ان بچوں کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ بچے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اور سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا کہ ان والدین کا مستقبل بھی سنور گیا، اور مستقبل ہمارا آخرت اور روز جزا اور روز قیامت ہے. اللہ کی قسم ان والدین کا مستقبل بھی سنور گیا اور ان بچوں کا مستقبل بھی بن گیا اور سنور گیا ہے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب یہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اور وہاں اللہ کی طرف سے ان کے لیے جو انعام و اکرام ہوگا، میں اور آپ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس بچے نے قرآن کریم یاد کر لیا اور یاد کرنے کے بعد اس کے حلال و حرام کو تسلیم کیا، سمجھا اور اس پر عمل کیا، تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس بچے کو بھی اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے. لیکن اس بچے کے خاندان میں ایسے 10 افراد جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ ان کو بھی اس بچے کے کہنے پر جنت کے اندر داخل فرما دیں گے. اتنا بڑا اعزاز دنیا کی کسی اور شخصیت کو حاصل نہیں ہوگا جو اللہ حافظ قرآن کو عطا فرمائیں گے. اس بنا پر میری درخواست ہے کہ اپنے تعلقات کو ان اداروں کے ساتھ مربوط کیجئے اور مضبوط کیجئے. اور جو ایک پالیسی چلائی جا رہی ہے جس کے تحت علماء کو الگ تھلگ کرنے کے لیے خوف کی فضا قائم کی جا رہی ہے، دینی شخصیات پر اور علماء کرام پر حملے کیے جا رہے ہیں، ہم اس کی بھرپور مذمت کریں گے. اور میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ خوف اور ڈر کی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ مدرسوں میں حملے ہو رہے ہیں اس لیے مدرسوں میں نہ جاؤ، مدرسوں میں اپنے بچوں کو نہ بھیجو، مسجدوں میں حملے ہو رہے ہیں اس لیے مسجدوں میں نہ جاؤ اور مسجدوں میں اپنے بچوں کو نہ بھیجو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا گھروں پر حملے نہیں ہوتے؟ کیا گھروں کے اندر ڈاکو آ کر کے قتل کر کے نہیں جاتے؟ کیا تجارتی مارکیٹوں کے اندر قتل نہیں کیے جاتے اور وہاں پر ڈاکے نہیں ڈالے جاتے؟ مجھے بتائیے آپ کے ملک کا کون سا ادارہ باقی ہے جس کے اندر حملے نہ ہو رہے ہوں اور جہاں پر قتل و غارت گری کا بازار گرم نہ ہو؟ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یوم پاکستان علماء تو کھلے دل کے ساتھ منا رہے ہیں اور دندناتے ہوئے منا رہے ہیں، اور ہمارے سرکاری اداروں والے چھپ چھپ کر کے منا رہے ہیں اور فوج کی پہرے کے اندر منا رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ آزادی تو ان علماء کو حاصل ہے جو باوجود اس قسم کے حملوں کے کسی سے نہیں ڈرتے اور کھل کر کے دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. اس بنا پر یہ یاد رکھیے کہ اس قسم کے حملوں سے نہ تو دینی مدارس کا کردار محدود کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی امریکی ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہماری لاشیں گرتی رہیں، ہمارے خون کے فوارے چھوٹتے رہیں، لیکن قرآن کے جھنڈے کو کبھی ہم اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے اور اس قرآنی نظام کو اس وقت تک سینے سے لگائے رکھیں گے جب تک پوری دنیا میں اس کا غلبہ نہیں ہو سکتا اور ہماری جان سے نہیں چلی جاتی. اس وقت تک اس قرآن کریم کو ہمارے سینے سے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا اور کوئی جدا نہیں کر سکتا. وہ ادارے قابل مبارکباد ہیں جو اس قرآن کریم کے لیے جہد کر رہے ہیں اور اس قرآنی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ ان اداروں کو کامیاب و کامران فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جنت کو جا رہا ہے جرم اس کا یہ کہ اس نے صدا لگائی، ہے جرم اس کا یہ کہ اس نے صدا لگائی. دشمن خدا کے